بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ماہ مبارک رمضان کی 24 تاریخ ہے. آج کا موضوع ہے سخاوت. سخاوت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک عدد حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے. آج کی آیت ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر 29. ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اے میرے رسول، اپنے ہاتھوں کو نہ تو اتنا تنگ کرو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو اور آخر میں تم کو ملامت اور افسوس کرنا پڑے. حکم رسول کو ہے مگر مراد امت ہے. پیغام رسول کے ذریعے امت کو دیا جا رہا ہے کہ تم اس طریقے سے خرچہ کرو کہ نہ پوری مٹھی کھول دو نہ پوری مٹھی بند کر دو. یہ اسراف کیا ہے، یہ بخل کیا ہے، یہ سخاوت کیا ہے، اسی کو ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے اس طرح سے سمجھایا کہ جب ایک شخص آیا سوال کیا تو آپ نے ایک مٹھی کنکڑیاں اٹھائیں اور پھر اس کے بعد کھول دیا اس طرح سے کہ تمام کنکڑیاں گر گئیں. آپ نے کہا اسے اسراف کہتے ہیں. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکڑیاں اٹھائیں اور مٹھی کو مضبوطی سے بند کر لیا، ایک بھی کنکڑی نہیں گری. آپ نے فرمایا اسے بخل کہتے ہیں. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکڑی اٹھائی اور اس طریقے سے مٹھی کو کھولا کہ کچھ کنکڑیاں گر گئیں اور کچھ کنکڑیاں نہیں گری. کہا یہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی اقتصاد کا راستہ ہے. سخاوت کسے کہتے ہیں، حدیث سماعت فرمائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ حقیقت سخاوت کیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ان للسخاء مقدار. سخاوت کی ایک مقدار ہے. کوئی چیز جب مقدار سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی حقیقت کو کھو دیتی ہے. ان للسخاء مقدار، سخاوت کے لیے مقدار ہے. فإن زاد علیہا، اگر وہ مقدار میں اضافہ ہو جائے فہو صرف، تو وہ سخاوت نہیں ہے بلکہ اسراف ہو جائے گا. اسراف کی نوبت آ جاتی ہے. اسراف نہ کریں، سخاوت سے کام لیں. سخاوت ایک اچھی صفت ہے، بے انتہا اس کی مدح کی گئی ہے. اسراف مگر نہ کریں. اسراف کیا ہے، سخاوت کیا ہے؟ صرف مال ہی میں ہے یا یہ سخاوت اور یہ اسراف اور یہ بخل مال کے علاوہ بھی کہیں اور بھی وجود رکھتے ہیں؟ مال میں تو ہے. نہ بخیل بنو، نہ کنجوس بنو، نہ مصرف بنو، سخی بنو. اب یہاں کے اوپر بہت سی باتیں قابل توجہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور بڑی محنت سے پیسے کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی خرچہ بھی نہیں کرتے. ایک ایک پیسے کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، خرچہ نہیں کرتے ہیں. کس کے لیے انسان کما رہا ہے؟ بخل سے کیا فائدہ؟ بخل کے لیے کہا گیا، بخیل کے لیے کہا گیا کہ وہ زندگی غریبوں والی جیتا ہے، حساب امیروں والا دے گا. بخل سے پرہیز کرنا چاہیے. اسراف بھی نہ ہو کہ دونوں ہاتھ سے لٹا رہے ہیں، آنکھ بند کر کے پیسہ خرچہ کر رہے ہیں. اعتدال کا راستہ، اقتصاد کا راستہ، بیچ کا راستہ. جیسا کہ امام نے فرمایا نہ پوری مٹھی کھولو نہ پوری مٹھی بند کرو. یہ بیچ کا راستہ اہم راستہ ہے. یاد رکھیں یہ اسراف، یہ بخل، یہ جود و سخا صرف پیسے میں نہیں ہے، اور بھی کئی جگہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. پیسے کے علاوہ بھی اس کا اسراف کئی اور جگہ ہوتا ہے. وہ کہاں کے اوپر ہوتا ہے؟ ہماری رفتار میں، ہماری گفتار میں. ہر جگہ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہر جگہ ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نہ بالکل خاموش ہوں،
نہ بولنے کے بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ وہ اختیار کیا جائے۔ رفتار میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سخاوت ایک بہت اچھی صفت ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ لیکن یاد رکھیں، سخاوت انسان اپنے پیسے میں کرے، دوسرے کے پیسے میں سخاوت نہیں کی جاتی۔ اس نقطے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے سیرت مولائے کائنات کو پڑھ کر، سیرت مولائے کائنات کو سمجھ کر۔ سخی اتنے زیادہ سخی ہیں کہ اگر سائل ایک روٹی مانگ رہا ہے اور غلام یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی دسترخوان میں، تو آپ فرماتے دسترخوان دے دو، کا دسترخوان صندوق میں، کا صندوق دے دو، صندوق اونٹ کے اوپر، کا اونٹ دے دو، کا اونٹ قطار میں، کا پوری قطار سائل کو دے دو۔ گھبرا کر لگام کو، مہار کو چھوڑ دیا، گھبرا کر کا خبر مہار کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ آقا دیکھ رہا ہوں دریائے سخاوت جوش میں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ تم بھی ساتھ میں چلے جاؤ، آپ جیسا آقا ہمیں کہاں ملے گا۔ سخاوت کا یہ عالم ہے، جود و کرم کا یہ عالم ہے کہ ایک روٹی کوئی مانگ رہا ہے تو پورا دسترخوان دے رہے ہیں، پورا صندوق دے رہے ہیں، پوری اونٹ کی قطار دے رہے ہیں سائل کو۔ مگر یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، سگا بھائی آتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ بیت المال سے کچھ زیادہ وظیفہ مقرر کر دیں کیونکہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا۔ امام علی منع کر دیتے ہیں، سگے بھائی کو دے دینا چاہیے، زیادہ دے دینا چاہیے، مگر امام علی علیہ السلام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھائی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، دکان کا تالا توڑ کر کچھ نکال لیتے ہیں۔ تو حیرت سے جناب عقیل امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو چوری ہوئی، آپ چوری سکھا رہے ہیں۔ تو امام علی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک آدمی کا مال چرانا تو بہتر ہے بنسبت ایسے کہ تمام لوگوں کا مال چرا لیا جائے۔ یہ بیت المال تو حکومت کا ہے، حکومت یعنی پبلک، یہ عوام کا حق ہے، اگر میں اسے لوں گا تو میں دوں گا تو کسی کا حق چلا جائے گا۔ سمجھانے کے لیے کہا۔ دیکھیے ایک طرف سیرت یہ ہے کہ ایک روٹی کسی نے مانگی، پوری اونٹ کی قطار دے دی، دوسری طرف سگا بھائی آیا کہ بیت المال سے کچھ زیادہ وظیفہ دے دو، مگر اسے نہیں دیا، منع کر دیا۔ سمجھیے سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اپنا سارا مال اگر کوئی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ سخی کہلائے گا، وہ سخی کہلائے۔ لیکن اگر لوگوں کا مال، بیت المال، اللہ کا مال، اللہ کے بندوں کا مال اگر لٹا دے آنکھ بند کر کے اپنے اعزاء اور اقربا پر، تو اسے سخاوت نہیں کہتے، اسے ظلم کہیں گے، اسے خیانت کہیں گے۔ سمجھے حقیقت سخاوت کیا ہے؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹائیں، یہ سخاوت ہے۔ حلال کام میں خرچہ کریں، اللہ کی اطاعت میں خرچہ کریں، یہ سخاوت ہے۔ اور دوسرے کے مال کے اوپر نظریں نہ اٹھائیں، اور اپنا جو مال ہے اسے حرام کاموں میں خرچہ نہ کریں۔ پروردگار ہم سب کو سخاوت کا معنی کیا ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔